السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی پہ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ نئی ویڈیو ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا مارس، مریخ، ہندی میں منگل کہہ لیں آپ، ہاؤس چینج کر رہا ہے اکتوبر کے فرسٹ ویک میں 3 اکتوبر کو، اور وہ جا کے کنجنکٹ ہوگا کیتو کے ساتھ۔ تو یہ جب اور ہو رہا ہے یہ لبرا میں، تو یہ سب ایونچولی راہو کے ایکسس میں آ جائیں گے۔ تو میں نے کہا تھا یعنی عجیب سی پلانیٹری پوزیشن بنے گی۔ میں تھوڑا سا ڈیفائن کر دوں جو ایسٹرالوجی کے شوقین ہیں یا اسٹوڈنٹ ہیں، کہ دیکھیں ادھر گرو چنڈال یوگ بنا ہوا ہے سامنے ایریز میں، راہو جوپیٹر، ڈسٹینس ضرور بڑھا ہوا ہے لیکن جوپیٹر الٹا چل رہا ہے، تو وہ اپنی جگہ ہے۔ مگر ایک جب گھر گندا ہو جاتا ہے نا، تو پھر چاہے کتنے بھی فاصلے پہ ہو اس کا اثر آ رہا ہوتا ہے، اور سامنے آ جائے گا کیتو اور منگل۔ اور آپ کو میں نے کئی دفعہ بتایا کہ راہو جو ہے ہر چیز کو آپ یہ کہہ لیں پھیلاتا ہے، بڑھاتا ہے آل آف سڈن، اور ایک کرنٹ دیتا ہے۔ سامنے جو کیتو بیٹھا ہوا ہے وہ ہوتا ہے کٹر، کہ اب چیز کو ختم کرنا ہے، میں نے کاٹنا ہے۔ وہ تو آگے 30 اکتوبر مثلا اکتوبر کے ڈیٹ میں بولا، اکتوبر کے مہینے میں راہو کیتو چینج ہو رہا ہے، وہ اپنی جگہ۔ دوسرا، راہو سیٹرن اب ڈائریکٹ ہو جائے گا بہت جلد۔ تو میں جو ایک کہتا تھا، جو یہ قدرت نے مہلت دی تھی کہ جو الٹے کام یا غلط کام ہے ان کو سیدھا کر لو، جب یہ سیدھا ہوگا تو یہ سیٹرن کو میں کہتا ہوں معلم فلک، اور مارس کو میں کہتا ہوں جلاد فلک / سپہ سالار فلک۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں آسمان کی جو ہماری ایسٹرالوجی کی جو ایک جس کو ہم کہتے ہیں ایک جو کونسل ہے، اس میں اس کا یہ درجہ رکھا گیا ہے ویدک ایسٹرالوجی میں۔ دوسرا، خواتین و حضرات، ہر پلینٹ ایسا کچھ ہوا ہوا ہے کہ مجھے اچھا نظر نہیں آتا، میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ 3 اکتوبر کو ملاپ ہونے جا رہا ہے۔ یہ آپ تو خیر 20-25 منٹ میں دیکھ کے وہ ہو جائیں گے، لیکن یہ کہ اس کو بنانے میں بڑی محنت، لکھنے میں اور پھر دماغ میں سوچنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے۔ پھر 16 اکتوبر کو سن لبرا میں آ جائے گا، وہاں پہ وہ ہو جائے گا ڈیویلیٹڈ حبوت کا، اور وہ ایکسس میں آ جائے گا۔ وہ بھی ظاہر ہے گرہن لگے گا، اور گرہن بھی لگنا ہے وہاں، تو بڑی عجیب سی سچویشن بن رہی ہے دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرے، بہت کرم کرے، اور میں تو ہمیشہ دعا مانگتا ہوں میرا رب اللہ تعالیٰ میرے پنجتن پاک کے صدقے اپنا خاص کرم پاکستان پہ کرے۔ اب اس کے دنیا میں کیا اثرات آپ کو نظر آئیں گے، پہلے حصے میں یہ بتا دیتا ہوں، دوسرے حصے میں آپ کو مختصراً آپ کو وہ بتاؤں گا کہ ہر برج کے اوپر اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ اچھا، ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ وہ جو میں ویکلی بتاتا ہوں وہ اپنا الگ میرا سسٹم ہے جو میں بناتا ہوں، اور میں کہتا ہوں، ہمیشہ کہتا ہوں، اس میں بھی کہہ رہا ہوں، جب آپ دیکھا کریں اور مجھے سنا کریں تو جو آپ اپنا برج سمجھتے ہیں وہ بھی دیکھیں، اور جو آپ سے پیچھے والا برج ہے وہ بھی سن لیا کریں، وہ آپ کے فائدے کے لیے میں بول رہا ہوں۔ تو یہ آگے جو حالات دنیا میں ہو سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں۔ ظاہر ہے پاکستان دنیا ہی کا حصہ ہے اور ہر جگہ کے لیے دیکھیں۔ اچھا ہاں، بڑی عجیب سی بات، حالانکہ انڈیویجول ذائچے میں اس کو اتنا نہیں لیتا، یورینس کو، نیپچون کو، پلوٹو کو، کیونکہ ان کی موومنٹ بڑے لمبے عرصے کے بعد ہوتی ہے، تو بعض لوگوں کی تو زندگی میں وہ ایک ہی جگہ پہ پڑا رہتا ہے۔ ان میں سے کچھ، نیپچون تو خیر اپنی جگہ ہے، لیکن آپ پلوٹو، یورینس، وہ بھی الٹے اتفاق سے، اور تو دنیا میں اس کے اثرات کیا آ سکتے ہیں آگے پھر میں بناؤں گا گرہن کا، اور اگر ممکن ہو سکا تو راہو کیتو جو تبدیل ہو رہے ہیں، جو میں بار بار عرض کر رہا ہوں، پائسس کی طرف
جا رہے ہیں، وہ پائسز میں چلا جائے گا راہو، اور کیتو چلا جائے گا ورگو میں. اس کے دنیا میں کیا افیکٹس آئیں گے وہ بھی ایک ویڈیو بناؤں گا. کوشش کرتا ہوں خواتین حضرات، لوگ بولتے ہیں مجھ سے آپ آفس میں کم کیوں بیٹھنے لگے. بھائی یا تو میں یہ کام بھی پھر کرنا ہے، وہ کام بھی کرنا ہے، اور پھر چینل کا بھی کرنا ہے، تو پھر ٹائم تو چاہیے ہوتا ہے نا. یہ ایسا کام نہیں ہے کہ آپ نے عام اینکرنگ کی اور ایک تھوڑا سا لکھا اور بولنا شروع کر گئے. یہاں تو نالج ہے، اور وہ بھی میتھمیٹیکل نالج ہے. جیسے میں کہتا ہوں نا، فزکس، کیمسٹری، آپ کا اللہ بھلا کرے میتھمیٹکس ہے، میٹرولوجی ہے، ایسٹرونومی ہے. ایسٹرونومی از اے پارٹ آف ایسٹرولوجی، وہ تو ہے، لیکن ایک علم ہے. اسی طرح یہ بھی علم ہے. اب یہ میرے رب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، کس کو کتنا علم، کس کو کتنا وجدان دے دیتا ہے. یہ رب العزت کا کرم ہے خالصتاً. تو دیکھیں اس کے اثرات کیا ہوں گے. آپ کو اب دنیا میں جگہ جگہ اچانک خود بخود آگ لگنے کے واقعات نظر آنے لگیں گے، کیونکہ فائری پلانٹ ہے اور برج بھی ایسا ہے ہوائی. دوسرا، اللہ نہ کرے ہوائی حادثات ہونے کے امکانات بنیں گے، اور آتش فشاں جو ہوتے ہیں وہ اچانک بیدار ہو جاتے ہیں. وہ دنیا میں، وہ چاہے انڈونیشیا ہو، چاہے نیوزی لینڈ ہو، چاہے آسٹریلیا ہو، چاہے پاکستان ہو، چاہے انڈیا ہو، چاہے افغانستان ہو، آتش فشاں بیدار ہونے لگتے ہیں. ان کا یہ خاص ٹائم ہوتا ہے. اللہ چاہے تو کچھ بھی نہ ہو. دوسرا، ایک چیز کا اور بھی خیال رکھیے گا کہ اس دور میں نا، یہ تو میں نہیں کہوں گا، کرونا تو ایک ڈفرینٹ چیز تھی جب میں نے آپ کو بتائی تھی. یہ ایسی چیزیں مثلا اب جیسے ڈینگی ہے، یا جیسے ملیریا ہے، یا جیسے آشوب چشم، مجھے اندازہ نہیں تھا. میں نے آنکھوں کا وظیفہ جب ریلیز کیا تھا، میں نے کہا یار چلو تھوڑا بہت ہے، لیکن ایک دم بڑھ گئی. آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ چیزیں بڑھنے لگتی ہیں، ڈیمیجنگ ہونے لگتی ہے. کیڑے کاٹتے ہیں، سانپ، بچھو، جو یہ درندے ہوتے ہیں، جانور، یہ نشانہ بنانے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے کھیل ہیں. اور یہ قدرتی آفات جو میں مستقل بولتا آ رہا ہوں، چاہے وہ پانی کے حوالے سے ہو، چاہے بارشوں کے حوالے سے ہو، چاہے فلڈ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ زمین کھسکنا، لینڈ سلائڈنگ کے حوالے سے ہو. اور یہ آپ کو ایک دنیا بھر میں ایک عجیب تاثر اور ماحول ابھرتا ہوا نظر آئے گا. یہ پولیٹیشین کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ میں ادھر سیٹرن بھی تو ڈائریکٹ ہو رہا ہے نا، یہ خیال رکھیے گا. اور وہ میں پاکستان کے لیے بول چکا. اچھا، بہت سارے لوگ مجھ سے بول رہے تھے آپ نے خان صاحب کے لیے کچھ نہیں بولا. اب بھائی میں ایک پوری ویڈیو میں بول چکا ہوں ان کے لیے. اب جب وہ چیزیں ہوں گی پھر آپ سے بولوں گا. میں بار بار ریپیٹ نہیں کرتا. اور میں نے ان کے ذائچے پہ بڑا ڈیٹیل میں بتایا تھا. آج تو بہت ساری میں دیکھ رہا ہوں جو انڈین ایسٹرولوجر ہیں، میری ان باتوں کو سالوں پہلے کی اور ان کی باتوں کو میچ کر لیجئے گا آپ، جو میں بولتا تھا. اب تو لوگوں کو یقین آ جائے گا، چاہے وہ خان صاحب کے حوالے سے ہو، پاکستان کے حوالے سے ہو، انڈیا کے حوالے سے ہو، یا دنیا کے حوالے سے. تو یہ قدرتی آفات، نیچرل کلیمٹی ہوگی، حساس وقت ہوگا. اس میں اللہ نہ کرے پوری دنیا کے لیے کہنا ہوں، انکلوڈنگ پاکستان، انڈیا، کوئی غلط فیصلہ، کوئی غلط چیز جو ہے وہ لوگوں کو ایک دم منتشر کر دیتی ہے. اور ایک یہ بھی ہوتا ہے، نہیں، منتشر کا لفظ میں غلط استعمال کر دیا اردو کے حوالے سے، یہ انتشار پیدا کر دیتی ہے. اور لوگ یعنی غصہ، ایگریشن، یہ دنیا میں بڑھنا شروع ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں نا، مارس جو ہے وہ جب یہاں جائے گا تو وہ نکشتر جو ہے وہ چترا، سواتی، وشاکھا میں جب جائے گا تو یہ بڑا افیکٹ کرے گا. اور مجھے اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرے. یہ دیکھیں، یہ پٹی جو انڈیا کی ہے، چاہے لے لیں سری لنکا، لے لیں، اس میں سری لنکا لے لیں، مالابار لے لیں آپ، اس میں اللہ آپ کا بھلا کرے کرناٹکا والا سائٹ لے لیں. اگر پاکستان سے قریب لیتے ہیں، یہ بامبے، گجرات، یہ لے لیں. اور عرب ممالک کچھ، سینٹرل ایشیا، خاص طور پر تاجکستان، کرغزستان، ازبکستان، یہ ٹرکی، ایران، اور یہ جگہ جو ہے نا، یہاں پہ، اور ہمارے پاکستان میں یہ ناردرن ایریا،
ویسٹ سائڈ اور یہ ہماری جو دریائے سندھ والا جو پٹی ہے، یہ ادھر اللہ نہ کرے کوئی قدرتی آفت، کوئی بڑا حادثہ، کوئی زلزلہ، ارتھ کوئک، یہ جو میں نے ایریاز پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں آپ کو، دنیا میں تو ہے لیکن یہ جگہ پہ بہت خیال رکھنا چاہیے. اور جیسے میں نے کہا نا، ہوا کے اندر حادثات، ہوا میں کوئی چیزوں کا ٹکرا جانا، ہوا میں کوئی چیز کا خراب ہو جانا، اللہ نہ کرے. اور جو مختلف سربراہان مملکت ہے ان کے لیے بھی یہ پرابلم کرے گا. تو میں یہ کہوں گا کوئی بھی ڈیسیشن، مثلا ایک چیز دیکھیں، اگر جب دنیا میں کسی بھی ایسٹرولوجر سے پوچھ لیجیے گا جس کو ویدک ایسٹرولوجی کی تمیز ہے، پاکستان میں تو مجھے ایک آدھ ہی نظر آتا ہے، باقی تو بس اللہ، میں کیا کروں ان لوگوں کے، پہلے میں بولتا تھا اب نہیں بولتا ہوں، چھوڑے. یہ ان کے لیے کیونکہ سیٹرن جو انصاف دیتا ہے، سسکا کے پہلے تو تڑپاتا ہے کہ جو غلط ہوا ہو، تو یہ آپ کو چیزیں نظر آئیں گی. آپ کو جو ہے، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ آگ سے متعلق، طوفانوں سے متعلق، اس میں یورپ بھی ہے، یورپ کا ایسٹرن یورپ بھی آ گیا، ویسٹ یورپ، یہ انگلینڈ والی پٹی ہو گئی جہاں پانی کے حوالے سے، مثلا ایک مثال دے رہا ہوں، سیلاب، ہلکا سا سونامی بن جانا، یہ چیزیں، ارتھ کوئک ہونا، وہ حادثات، ٹرین کے حادثات، ہوائی جہاز کے حادثات، یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور میں اس میں ایک ایڈوائز یہ کروں گا، اور جو ریلیٹڈ ود فائر، وہ چیز جس سے آگ پھیلے، آگ بڑھے، یہ چیز کا جو ہے بہت خیال رکھنا چاہیے. اور خاص طور پہ میں یہ بھی کہوں گا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، جو ہتھیار، آتشی ہتھیار جو ہوتے ہیں، یہ بھی ایسا ہوتا ہے، اللہ نہ، ایک تو انڈیویجول پہ میں بولوں گا، اور ابھی تو میں ایک جنرل بول رہا ہوں پوری دنیا کے لیے. اس میں یہ ہوتا ہے، رکھی بندے نے گن رکھی یا عام ڈپو کے اندر کچھ رکھا، اچانک دھماکہ یا بھڑکاؤ ہو جائے، یہ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو یہ تو میں آپ کو ایک جنرل اس مارس کے گھر جو تبدیل کر رہا ہے، یہ اب لیبرا میں جا رہا ہے، اس کے افیکٹ بتا رہا ہوں. اب اس کے لیے ایک چیز میں اور بولوں گا کہ 12 بروج کے لیے تھوڑا ظاہر ہے، اب سب تو اس پہ نہیں بحث کرے گا، ہر انسان کی اپنی الگ کنڈلی ہے، الگ ذائچہ ہے، اس کی کیا پوزیشن ہے پیدائش کے وقت، اس کو دیکھنا پڑے گا. پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کی پلانیٹری پوزیشن کیا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. یہ جنرل میں بتا رہا ہوں آپ کو 12 بروج کے لیے. تو یہ ابھی آپ کو بتاتا ہوں، یہ میں نے ایک آپ کو جنرلی عالمی حوالے سے، اور اس میں سبھی شامل ہو گئے. یہ ہماری سب کانٹیننٹ کی پٹی، سری لنکا سے لے کے یہ عرب کی جو خلیج ہے یہاں تک، اس میں نے ممالک بھی بتائے، یورپ کا بتایا ہے. مثلا ایک چیز جو میں نے آپ سے کہا تھا نا، پانی سے جان نہیں چھوٹے گی، اب سب کہہ رہے ہیں پانی سے جان نہیں چھوٹے گی. کب سے میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، پانی سے اب جان نہیں چھوٹے گی، پلانیٹری پوزیشن ایسی بن گئی ہے. اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے. تو اب میں آپ کو جو ہے 12 بروج کے حوالے سے بتاتا ہوں. اچھا، 12 بروج کا بتانے سے پہلے ایک درخواست جو ہمیشہ آپ سے کرتا ہوں، براہ مہربانی اس پہ توجہ دیا کریں. مجھے لوگ میں نے آپ کا فیس بک جو ہے وہ سبسکرائب کر لیے، میں نے آپ کا انسٹاگرام، بھائی میں عرض کر رہا ہوں میرا نہیں ہے، میں صرف اپنا یوٹیوب چینل بنایا، یہ والا یوٹیوب چینل جس پہ آپ مجھے ملاحظہ کر رہے ہیں، ہمایوں محبوب ایسٹرولوجی کے نام سے، جو آفیشیل ہے. کوئی یہاں پہ مونوگرام چلتے ہیں، ذرا یہ سن لیا کریں، اسکپ نہ کیا کریں. میں نے آپ سے کبھی یہ بولا ہے کہ آپ مجھے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں، شیئر کریں؟ کبھی آپ نے میرے منہ سے سنا ہو اگر تو بتائیے. میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ بات جو ہے نا، یہ ضرور سنا کریں اور بتایا کریں کہ میرا جتنی آئی ڈیز چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ میرے نام سے فیک چل رہی ہیں. کوئی آپ گوگل پہ ڈال لیں، 36 آئی ڈی نکل آتی ہے میری. صرف یہ یوٹیوب چینل ہے جو میرا آفیشیل ہے. فیس بک والا جو ہے وہ چیٹر، وہ چھاپ دیتا ہے یہاں سے. تو یہ سب
लिंक्डइन हो, मैसेंजर हो, कोई भी चीज़ हो, जब बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा, तो उस पर ना सुना करें। और मैंने आपसे अर्ज़ किए, एक तो मैं एयरवाई डिजिटल पे अपना वो सालों से शो कर रहा हूँ, उसमें तो मैं आपकी कॉल्स लेता हूँ, एंटरटेन करता हूँ, यहाँ मैं ये नहीं करता। दूसरा, मेरा एक ऑफिस है पाकिस्तान में जहाँ पे मैं आप लोगों को प्राइवेट कमर्शियल कंसल्टेशन के लिए आप मुझसे मिल सकते हैं। उसका तरीका ये है कि आप मंडे को दोपहर के 3 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक प्राइवेट कमर्शियल कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और मैं बैरून मुल्क से, जो मुझे माशाल्लाह मेरे बैरून मुल्क बहुत क्लाइंट हैं, तो उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप जब इन नंबरों पे, जो मैं अपने मुंह से बोलूँ, कॉल किया करें, तो आप कहा करें मेरे असिस्टेंट को कि हुमायूं साहब को वीडियो पर दिखा दीजिए, मैं भी आपको देख लूँ, आप भी मुझको देख लें, ताकि कोई धोखे का अंदेशा ना रहे। ये ज़रूरी चीज़ होती है। और बाकी तो अल्लाह करम करने वाला है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो इस मंगल का और मार्स का यानी और केतु का जो आपस में मिलाप होगा वो अलग चीज़ है। अभी मार्स जो है वो कम्बस भी होगा, गुरूब भी होगा, वो अपनी जगह ग्रहण भी लगेगा इधर, वो तमाम चीज़ें उसका भी थोड़ा सा एलिमेंट मैंने इसमें शामिल किया, मगर इसको स्पेसिफिक मार्स का लिब्रा में जाने तक। नंबर फर्स्ट हमारा बुर्ज है एरीज यानी बुर्ज हमल। बुर्ज हमल वालों को मैं ये एडवाइस करूँगा कि आप अपनी मैट्रिमोनियल लाइफ, शादीशुदा ज़िंदगी का ख्याल रखिएगा, अपनी बिजनेस पार्टनरशिप का ख्याल रखिएगा। कुछ ज़हनी उलझनें भी आपको हो सकती हैं, और अपने कारोबार में भी आपने बहुत ध्यान रखना है। सेहत के साथ साथ हो सकता है कि जिस्म पे कोई चोट, कोई ज़ख्म, कोई सर्जरी की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। बाकी अल्लाह ताला बेहतर करने वाला है। इन चीज़ों का ख्याल रखना है। जिन चीज़ों पे मैं नहीं कह रहा, तो इसका मतलब वो एज इट स्टेटस को में जो चल रही हैं वो चलती रहेंगी। जिन चीज़ों को बोल रहा हूँ इनका ख्याल रखिएगा। एरीज के बाद हमारा दूसरा बुर्ज है बुर्ज सौर टॉरस। टॉरस वालों को कहूँगा अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखें। आपका अपने लाइफ पार्टनर या आपके अगर कोई बिजनेस पार्टनर हैं उनके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है। अल्लाह ना करे आपको, अल्लाह ना करे कोई आग से रिलेटेड, फायर से रिलेटेड जो है वो कोई नुकसान पहुंचने का अंदेशा, या घर की तब्दीली करते वक्त बिजली की चीज़ों का, इनका ख्याल रखिएगा, अपने घर में भी रखिएगा। और ख़ास तौर पर टॉरस ख़वातीन जो चूल्हे के गिर्द काम करती हैं, चूल्हों गैस के चूल्हे जो होते हैं इनके साथ होती है, वजीफ़ा पढ़ के, अल्लाह का नाम पढ़ के, और जो है वह तो अब मुसलमान को वैसे भी करना चाहिए, आपने आग से मुतल्लिका काम करना है। और टॉरस वालों को भी कहूँगा आप थोड़ा सा अपने लाइफ पार्टनर की सेहत का ख्याल रखिएगा। और बीमारियों में अगर आप ब्लड प्रेशर है, या पेट में कोई प्रॉब्लम है, या किडनी मसाने से रिलेटेड यहाँ कोई प्रॉब्लम हो सकता है आपको, या आपको अल्लाह ना करे पेशाब में जलन, ये चीज़ों की शिकायत हो सकती है। तीसरे नंबर पे हमारा बुर्ज है बुर्ज जौज़ा जेमिनाई। जेमिनाई वालों को कहूँगा अपने एजुकेशनल मैटर्स, तालीमी मामलात में आपने बहुत ध्यान रखना है। अपनी तवज्जो को अपनी तालीम की तरफ ख़ास फोकस करना है। और आपके अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो आप फिर तो ये वाली बात आप पे अप्लाई नहीं होती। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने मेल जेंडर यानी लड़कों का, उनकी सेहत का ख्याल रखिएगा। और थोड़ा सा अपनी रोमानवी ज़िंदगी का भी ख्याल रखिएगा। इसमें कभी कभी स्कैंडल्स भी आ जाते हैं, और जज्बात में कोई फ़ैसला मत कीजिएगा, ये ज़रा ख्याल रखिएगा। चौथे नंबर पे हमारा बुर्ज है बुर्ज सरतान कैंसर। कैंसर वालों को कहूँगा आपने ख़ास तौर पे अपनी वालदा की सेहत, अच्छा अगर वालदा नहीं है तो खाला, बड़ी बहन, वो भी माँ की जगह होती है, उनकी सेहत का ख्याल रखें। घर में आपके थोड़ी सी कभी कभी आपको बेसकूनी की कैफियत महसूस होगी, मगर आपने अपने घर के माहौल को खुशगवार रखने की कोशिश करनी है। और आपने अपनी जो आपकी सवारी की चीज़ें, व्हीकल्स, उसमें मोटरसाइकिल, गाड़ी जो भी है, बहुत ध्यान से चलाइएगा, ख़ास तौर पर ड्राइविंग करते वक्त, वरना कोई एक्सीडेंट या खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे चोट पहुंचने का ख़तरा है। एक चीज़ का और ख्याल रखिएगा, एक होता है ना ऊंचाई पे खड़ा होना, ऊंची जगह से मैं जम कर हूँ या ऊंची जगह पे रिस्क ले रहे हैं, कतई तौर पे इस दौर में ये ना कीजिएगा।
اس کے اور ایک یہ ایڈوائز کروں گا، اپنی جو آپ کی خاص طور پر فیمیل میٹرنل سائڈ پہ والدہ، خالہ، نانی، ان کی صحتوں کا خیال رکھیے گا۔ اس کے بعد ہمارا 5واں برج ہے برج اسد۔ ویسے تو دیکھیں مارس صاحب کا یوگ کارک بھی ہے، مگر چونکہ برج کمزور ہے تو کمیونیکیشن کے حوالے سے اگر مثلا آپ سوشل میڈیا پہ، یا تو ہو سکتا ہے ایک دم آپ کے لیے بہتری ہو جائے، یہ بڑا عجیب ہوتا ہے، جو بھی ہوگا ایکسٹریم لیول پہ، یا کوئی اللہ نہ کرے اس میں ڈاؤن فال آئے وقتی طور پر، اور آپ کو تھوڑا سا اپنے جذبات پہ قابو رکھنا ہے، خاص طور پہ اپنے بھائیوں کے ساتھ، چھوٹے بھائیوں کے ساتھ آپ نے اپنے تعلقات، خدا نہ خواستہ اس میں کوئی لڑائی جھگڑے کی کیفیت آ سکتی ہے، اور آپ کو ڈومیسٹک ٹریولنگ جو اگر آپ کریں تو اس میں احتیاط کریں۔ باقی اچانک اس دور میں انسان کے ساتھ کچھ عجیب سے واقعات ہو جاتے ہیں، اگر آپ نے صبر و سکون کے ساتھ کام لیا تو اللہ کا کرم ہے، اور میں تو کہتا ہوں صدقہ دیں، اللہ کا نام جو ہے وہ لیں، اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے۔ برج سملا ورگو والوں کو کہوں گا اپنے ایکسپینڈیچر کو کنٹرول کیجیے گا، اخراجات میں آپ نے بڑا خیال رکھنا ہے، زبان پہ آپ کے تھوڑی تلخی آ سکتی ہے، یا آپ اتنے بلنٹ ہو سکتے ہیں کہ گو کہ شاید بات سچی ہو مگر سامنے والے کو بری لگ سکتی ہے، تو اپنی اسپیچ کو یو ہیو ٹو کنٹرول یور ٹنگ، یہ خیال رکھیے گا اسپیشلی فار ورگو۔ اور عام انکم کا جو خانہ ہے اس میں کے مقابلے میں ایکسپینڈیچر آپ کے بڑھ سکتے ہیں، اور آپ کو ہاں ایک چیز کا اور خیال رکھنا ہے، مالی لین دین میں آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے، اور اپنی ہوتا ہے نا ذرا مجھے دکھائیے گا اپنی گاڑی کی چابی، ایک رائڈ لے لوں، یا ذرا بائک دکھائیے، نہیں اس دور میں نہ دیجیے گا، ورنہ دوسرے کی مصیبت آپ کے سر پہ آ جائے گی۔ یہ اپنی گھر چیزیں دیتے وقت، الیکٹرانک کی چیزیں دیتے وقت خیال رکھیے گا۔ اس کے بعد چھٹے سملا کے بعد ہمارا 7واں برج ہے برج میزان لبرا والوں کو یہ کہوں گا آپ کے ہی گھر میں ہو رہا ہے تو آپ نے اپنی صحت کا، ہیلتھ کا بہت خیال رکھنا ہے۔ آپ کے مزاج میں ایک غصہ، ایک تناؤ، ٹینشن، یہ کیفیت پیدا ہوگی۔ بزنس پارٹنر سے آپ کا تھوڑا اختلاف ہو سکتا ہے، سیم اسی طرح لائف پارٹنر کے ساتھ بھی تعلقات میں اللہ نہ کرے کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے۔ صبر و سکون سے کام لیں گے انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اچانک آپ کے سفر کے امکانات وہ پیدا ہو سکتے ہیں، اور صحت کے، اور ہاں آپ کو صحت میں خاص طور پہ اپنی اسکن کا، اپنی آئز کا، یہ اسکن، آئز، یہ سامنے کا جو حصہ ہوتا ہے جسم کا، اس کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہمارا 8واں برج ہے برج عقرب اسکارپیو والوں کو بولوں گا آپ نے اپنی ہیلتھ کا تو خیال رکھنا ہے، اور کوئی رسکی کام میں ہاتھ مت ڈالیے گا۔ آپ نے اپنی ہیلتھ میں اس طرح خیال رکھنا ہے، اللہ نہ کرے کوئی ایسی چیز ہو جائے کہ آپ کو ہاسپٹل جانا پڑ جائے، ڈاکٹر کو اپروچ کرنا پڑ جائے، میڈیکل پہ کچھ ایکسپینڈیچر مجھے نظر آتے ہیں۔ ہاں یہ بھی امکان ہے کہ اگر آپ کے کچھ عدالتی امور جو ہیں وہ کیسز کورٹ میں چل رہے ہیں تو اچانک اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی بیٹرمنٹ پیدا کر دے اور آپ دشمنوں پہ اپنے ڈومینیٹ کر جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ البتہ آپ کو اپنے یعنی میڈیسن اور خاص طور پہ آنکھ سے متعلقہ چیزوں میں بڑا خیال رکھنا ہے، اور خاص طور پر اگر آپ آرم فورسز سے ہیں یا کسی بھی پولیس سے ہیں یا آپ سرجن ہیں، ایون اگر آپ قصائی ہیں، قصاب کا پیشہ ہے، بوچر کا، تو بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد 9واں برج ہے ہمارا برج قوس یعنی سیجیٹیریس والوں کو یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا بڑے بہن بھائیوں سے آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے، یا کسی ایک کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، مگر آپ کو ایونچولی فائنینشیل گین ہو جائے گا، اور کسی بڑی شخصیت سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کے کسی آرمی سے ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹ، پولیس سے ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹ یا کوئی اچھے سرجن کی تلاش میں، اس سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، اور آپ نے اپنے
بچوں کی صحت کا خیال رکھنا. اس کے بعد 10واں برج ہے ہمارا برج جدی یعنی کیپریکون. کیپریکون والوں کو کہوں گا آپ نے اپنے پروفیشنل معاملات میں بہت بہت احتیاط کرنی ہے. اللہ نہ کرے کوئی آپ کا دشمن اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کرے. ہو سکتا ہے آپ کا اپنے باسز کے ساتھ کوئی خواہ خواہ کا ڈسپیوٹ ہو جائے, تو یہ خیال رکھیے گا جذبات میں مت آئیے گا. اگر آپ جذباتی ایموشنل ہوئے تو کوئی غلط فیصلہ پھر آپ کے لیے بہت لمبے عرصے تک پرابلم کا باعث بن سکتا ہے. ہاں اگر آپ نے اطمینان سے اور دماغ سے کام لیا تو نتیجہ اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے بینیفیشل ہو جائے وہ چیز. اور تھوڑا سا اپنے گھر کی خواتین جو ہے ان کی صحت کا خیال رکھیے گا. ہو سکتا ہے ان کے علاج یا سرجری کے حوالے سے کوئی ضرورت پڑ سکتی ہے. اس کے بعد ہمارا 11واں برج ہے برج دل. اگر آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں ابراڈ کی تو آپ کو بڑی احتیاط کرنی ہے. اپنے ڈاکومنٹس پورے رکھیے گا, کوئی انلیگل ایکٹیویٹیز میں انوالو نہ ہوئیے گا. اپنا بھروسہ مت کریے گا. جیسے آپ ایئرپورٹ پہ جا رہے ہیں, اپنا سگا بھی رشتہ دار ہو تو نہ پہچانیے گا. کوئی رسک مت لیجیے گا. اور والد کی صحت کا خیال رکھیے گا. اور جو بھی قیمتی چیز جیسے پاسپورٹ, فارن ایکسچینج یا کوئی ویزا وغیرہ یا کوئی اور ٹریولنگ ڈاکومنٹ ہے تو اس کو اپنی کسٹڈی میں جو اچھی طریقے سے رکھیے گا اور کوئی رسک نہیں لینا. اور جو میں نے کہا غیر قانونی چیزوں میں ان سے بہت دور رہیے گا, ورنہ آپ جو ہے پرابلم میں آ سکتے ہیں. اور یہ ہو سکتا ہے آپ کے اسٹیٹس سے ہائی پروفائل کے لوگ یا آپ سے بڑے لوگوں سے کوئی اللہ نہ کرے اچانک کوئی تلخی یا نقصان کا اندیشہ پہنچ جائے. اس کے بعد ہمارا 12واں برج ہے برج حوت یعنی پائسس. پائسس والوں کو کہوں گا آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے. یہ بھی امکان ہے کہ اچانک کوئی فائدہ ہو جائے آپ کو اور اچانک نقصان بھی ہونے کا اندیشہ رہتا ہے. ہاں اگر کوئی پشتینی جائیداد ہے, کچھ انہیریٹنس سے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اس میں آپ کو فائدہ ہو جائے پراپرٹیز سے ریلیٹڈ اور کوئی اچھی نیوز مل جائے. مگر صحت کے معاملے میں آپ نے احتیاط رکھنی ہے. اور نمبر 2, ڈرائیونگ کرتے وقت اگر آپ نے احتیاط نہ کی تو یہ لاپرواہی اللہ نہ کرے جسم کے کسی عضو کے لیے خدا نہ کرے آپ کا تکلیف کا باعث بن جائے گی. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے جو میں نے عرض کیا آپ سے کہ اچانک کوئی پراپرٹی سے فائدہ ہو جائے اور آپ کو جو ہے آنکھ سے ریلیٹڈ چیزیں ان کا خیال رکھنا ہے. اچھا اب کچھ انسٹرکشن میں ہر برج والے کے لیے جنرل کہہ رہا ہوں. غصے پہ آپ نے قابو رکھنا ہے, غصہ نہیں ہونا. لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا ہے. جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کیجیے گا. اور کوئی تقریب منعقد کر رہے ہیں جیسے, یہ تمام برجوں والوں کے لیے کہہ رہا ہوں, ہر زوڈک سائن کے لیے. یہ لائٹ کی یا بجلی سے ریلیٹڈ جو چیزیں ان میں اچانک کوئی ایسی چیز ہو جائے, سپارک ہو جائے, شارٹ سرکٹ ہو جائے, آگ لگ جائے, اس کا خیال رکھیے گا. اور سب سے ضروری چیز, وہ عورتیں جو پریگننٹ ہیں, حاملہ خواتین, وہ اپنے پریگننسی کا اور اردو میں کہہ لیں اپنے حمل کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نہ کرے جب اس میں ذرا سی لاپرواہی ہوتی ہے تو بچہ مس کیریج ہو سکتا ہے. تو اللہ کا نام پڑھیے گا, آیت الکرسی پڑھیے گا. اور وہ عورتیں جن کو ونیریل ڈیزیز, اب میں اس کو کیا اردو کروں, ہاں نسوانی امراض, عورتوں کے پوشیدہ امراض, اللہ نہ کرے اگر کسی عورت کو تو وہ خیال رکھیے گا. ہارمونز کے مسائل ہو سکتے. تو خواتین و حضرات, یہ میں نے اپنا دماغی عرق بحکم اللہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں ہوگا وہی جو میرا اللہ چاہے گا. یہ تو ایک علمی تجزیہ ہے اس کے بنائے ہوئے سسٹم کے تحت. باقی ان اللہ علی کل شیء قدیر وہ ہے میرا اللہ جس کا نام ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں جو نیگیٹو چیزیں بولی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے رحم سے نہ ہونے دے, کرم سے نہ ہونے دے. لیکن تقدیر کے کچھ فیصلے اٹل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بہت ساری دنیا میں آپ کو اس کے احکامات کے تحت
بہت ساری چیزیں اب ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ میں پاکستان بھی ہے اس میں شامل اور پوری دنیا شامل ہے۔ تو یہ بس درخواست کروں گا آپ سے، اللہ تعالیٰ سے، آپ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، لیکن میری سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کو، پاکستانی قوم کو، پاکستان کے ہر خیر خواہ پہ اپنا خاص کرم کرے، میرے پنجتن پاک کے صدقے، تمام صحابہ کرام، سب سے اول میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ پنجتن پاک کا حصہ ہیں، تمام صحابہ کرام بشمول خلفائے راشدین، تمام اولیاء کرام، اہل اللہ، تابعین، تبع تابعین، ولی اللہ کے صدقے اللہ اس ملک پہ اپنا کرم کرے۔ مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔